اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان يفعل بها فاقرہ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اور بہت سارے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور بہت سارے چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے، گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. ہرگز نہیں، جب کہ جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور گمان کرے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، یہی جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی، اس کے رب کی طرف جانا ہے، کھینچ کر جائے گا. دیکھیے، اس سے پہلی آیات میں جنتیوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ بہت سارے چہرے قیامت کے دن خوش و خرم ہوں گے، جنت میں جائیں گے اور اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے. تو یہ ان کا تذکرہ فرمایا تھا. اور اس کے بعد اب آج کی تفسیر میں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور بہت سارے چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے، ڈھیلے چہرے بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کیا. جب مقصد کو پورا نہیں کیا، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے سامنے چلے گئے تو اب مرجھائے ہوئے ہی چہرہ ہوگا. ظاہری بات ہے کہ اگر کسی مقصد کے لیے ہم پیسے لے کر نکلے اور جانے کے بعد وہاں وہ ساری چیزیں جو ضرورت کی تھی خرید لی اور لے کر واپس آئیں گے تو ہمارے مقصد کے پورا ہونے پر خوش و خرم ہوں گے. اور اگر گھر پہ شادی ہے اور یہ ساری چیزیں خریدنے کے لیے گیا کوئی آدمی اور جوا وغیرہ کا عادی تھا، جوا کھیلنے بیٹھا، سارا ہار کر آ گیا، ڈھیلے منہ آ کر بیٹھا ہے منہ لٹکا کر، کیا ہوا کہ بھائی جو اس کا مقصد کیا گیا میں دوسرے کام میں فالتو کام میں لگ گیا اور سارے پیسے اس میں چلے گئے. تو اسی طرح سے انسان بھی اس دن بہت سے چہرے مرجھائے ہوئے، کاش کہ کچھ کر لیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیمتی وقت دیا تھا، ہمیں صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، دنیا کے اندر ہمت دی تھی، دنیا کے اندر ہمارے سامنے وقت تھا، لیکن سب کچھ ہم نے گنوا دیا اور کچھ بھی نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا ان کو ہم نے ادا نہیں کیا. تو بہت سارے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے. اور تظن ان يفعل بها فاقرہ، گمان کر رہے ہوں گے کہ آج تو کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، یعنی بہت سخت ایسا عذاب والا معاملہ ہوگا، ایسا سخت عذاب ہوگا کہ جس کی وجہ سے کمر ٹوٹ جائے گی. عرب لوگوں میں محاورہ تھا کہ بہت سخت مصیبت اور زوردار تکلیف وغیرہ ہو تو اس وقت کہتے تھے کہ یہ تو کمر توڑ معاملہ ہے، یعنی کمر کو توڑ دینے والا. تو گویا اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اب تو وہ خود گمان کرنے لگے گا کہ اب تو کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. یقیناً جب کہ جان ہنسلی تک پہنچ جائے، اور ایک ترجمہ کیا گیا ہرگز نہیں، جب کہ جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی. یعنی گویا اللہ سبحانہ و تعالی اب سکرات کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے دنیا کے اندر ہم نے بھیجا اور دنیا کے اندر سارے چیزوں کو مہیا کیا
اور ساری سہولیات کو ہم نے تیرے لیے بنایا، چاند کا نظام چلایا، سورج کا نظام چلایا، بارش کا نظام چلایا، زمین اپنے نظام کے مطابق اگاتی ہے اور اس کے ذریعے سے تیرا رزق نکلتا ہے، جانوروں کا نظام، ان کا نسل پھیلتی ہے، تازہ گوشت کھانے کو مل جاتا ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں وغیرہ تمہارے کھانے کے لیے پیدا کی، تو گویا ہر طرح کی سہولیات اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی اور تمہیں تیاری کے لیے یہاں پر دنیا میں بھیجا تھا، تو تم نے تیاری کیوں نہیں کی؟ ظاہری بات ہے تمہارے سامنے روزانہ جنازے چلتے تھے، کتنے جنازے، جوانوں کے بھی جنازے، بچوں کے بھی جنازے ہم نے دیکھے ہیں، بوڑھوں کے بھی دیکھے ہیں، یعنی کوئی عمر نہیں ہے کب ہمارا وقت آ جائے، کب ہماری ٹکٹ پھٹ جائے، ہم میں سے کس کا نام اللہ رب العالمین نے ملک الموت کے حوالے کر دیا ہو، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی موتیں ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ارے رات کو تو ہم نے باتیں کی ہے اور بہت اچھی طرح سے باتیں کر رہے تھے، صبح میں خبر آتی ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے ایک ساتھی ہمارے پاس آتے بھی تھے، تو ان کا جب انتقال ہو گیا تو شام کو، تو اس سے ایک دن پہلے تو ہم سب ملے تھے، باتیں کی تھی اور بہت ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن دوسرے دن اطلاع آئی، ماننے کے لیے ہم تیار نہیں کہ کیا ہوا ان کا انتقال۔ میں نے کہا کون سی کی بات کر رہے ہو؟ تو یہ بہت سارے ایسے، تو روزانہ اس طرح سے موت ہو رہی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا پتہ کب کٹنے والا ہے، کب، وقت تو مقرر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو ہماری روح قبض کرنے کا کب حکم دیا ہے، کس کی روح کا آرڈر پھٹ گیا ہے، اور کب ملک الموت آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جب ملک الموت آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دو، مہلت نہیں ملے گی، بلکہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، اسی وقت روح نکال لی جائے گی۔ لہٰذا ہر ایک کو جانا ہے۔ ہمارے سامنے جنازے، کئیوں کو ہم غسل دیتے ہیں، کئیوں کو ہم کفناتے ہیں، یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے، اس کے باوجود ہم غفلت میں رہے، یہ کتنی غفلت کی بات ہے۔ گویا اللہ رب العالمین ان آیات کے ذریعے میں جھنجھوڑتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے اور یہ ساری کب تمہیں موت آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود تم عیاشی کی زندگی میں مبتلا ہو اور تم تیاری نہیں کر رہے ہو۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، ایک وقت ہم سب پر آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ایسا وقت مہیا فرمائے کہ ہم نیک اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہو، ایسی حالت میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ وقت لاوے اور ایسے وقت میں ہماری روح قبض ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسا وقت مہیا فرماوے۔ تو یہ گویا جب جان فرشتے روح نکال رہے ہوں گے، سامنے سب رو رہے ہوں گے، سب معالج کو بلاؤ، فلانے ڈاکٹر کو بلاؤ، تو یہ سب کر رہے ہوں گے۔ اذا بلغت التراقی، تراقی ہنسلی کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو گردن کے نیچے یعنی سینے کے پاس یہاں بیچ میں گڑھا ہوتا ہے، کھڈا، اور اس کے ایک طرف ایک ہڈی ہوتی ہے اور دوسری طرف دوسری ہڈی، تو یہ جو 2 ہڈیاں ہوتی ہیں نا، ان کو ترکوانے کہا جاتا ہے، یہی تراقی، یعنی گویا جان نکلتی ہوئی یہاں تک پہنچ جائے گی، نیچے کے حصے میں تو جان نکل کر یہاں تک پہنچ جائے گی، اب یہ بے سن پڑا ہوا ہے، اتنے میں سے جان نکلنے کی باقی ہے، روح نکلنے کی صرف یہاں سے لے کے یہاں تک کی باقی ہے۔ اور ایسی حالت کے اندر یہ سکرات کے گویا حالات چل رہے ہیں، کہتے ہیں نا سکرات کی حالت ہے، موت کا وقت ہے۔ اب جیسے اعمال کیے ہوں گے اس حالت میں موت آئے گی، اس حالت میں موت آئے گی کوئی پتہ نہیں۔ بہت سارے ایسی بری حالت کے اندر موت آتی ہے اور بہت سو کی موت آتی ہے عجیب طرح سے موت آتی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بہت بڑے فقیہ، مسائل کے بہت بڑے امام، قاضی القضات رہے ہیں جو، تو یہ یعنی چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا اسلامی شریعت کے مطابق، تو وہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی طبیعت پرسی کے لیے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے
اور جا کر کہا کہ کیسی طبیعت ہے؟ تو فوراً کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رمی جمار، یعنی جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا حج میں جاتے ہیں تو کہا کہ رمی جمار پیدل چل کے کرنا افضل ہے یا سواری پر سوار ہو کر افضل ہے؟ دیکھو ایسے حالت میں بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ مسائل سوچ رہے تھے. یعنی اللہ کا دین ایک مسئلے کے بارے میں، شریعت کے ایک مسئلے کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا ہزاروں راتوں اللہ کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے. تو یہ مسئلہ سوچ رہے تھے. تو کہا کہ مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ پیدل. تو کہا کہ غلط بات. تو کہا کہ سواری پر بیٹھ کر. کہا تو بھی غلط. تو کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے حضرت. تو کہا کہ جس رمی کے بعد دوسری رمی ہے، یعنی 11ویں کو، 12ویں کو، اور رک جاوے تو 13ویں کو، تو اس میں پہلے اور دوسرے جمرے کو تو پیدل اور تیسرے میں سوار ہو کر. ابھی تو سوار ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں جانور پر سوار ہو کر، تو اس زمانے کے اعتبار سے مسئلہ پوچھا تھا. جب مسئلہ یہ بیان فرمایا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تعجب کر گئے. جیسے ہی باہر نکلے اندر سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چل بسے. جس دن بس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چل بسے، علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں شیطان تن توڑ محنت کرتا ہے کہ ایمان چھین لیا جائے. لیکن یہ بڑے امام تھے، مسائل بھی سوچ رہے تھے، تو شیطان کو کنکریاں مارنے کے پاسمد نام علماء نے لکھا ہے. تو گویا یہ وہی مسائل سوچ رہے تھے کہ شیطان پاس میں ہی نہ پھٹکے. تو یہ اللہ والوں کی موت ایسے بھی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی یہ موت ہوتی ہے. اور ہم جیسوں کی موت، ہمارے ہر ایک کے بارے میں یہ سوچنا ہے. اور بہت سو کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے اور تھوڑی سی مہلت مانگتا ہے، مہلت کی اجازت نہیں ملتی. قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور قادیانیت کا فتنہ جو چلتا ہے، موت کہاں ہوئی تھی؟ بیت الخلاء کے اندر. باہر نکلنے کی بھی مہلت نہیں تھی. نہیں، وہیں اٹھا لو، ایسے کی حالت میں، ایسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں. تو گویا ہماری موت کس حالت میں ہوگی؟ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح سے موت آئے گی، اور جس طرح سے موت آئے گی اسی طرح قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. اب ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے یہ خود سوچ لے. رات کو سوتے ہیں، بس موبائل لے کے آرام سے سو گئے، اور موبائل رکھنے کے بعد دعا بھی نہیں پڑھتے، بلکہ بعض تو موبائل دیکھتے دیکھتے یا کیا دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے سو جاتے. اگر رات کو موت واقع ہو گئی تو، یعنی شیطانیت اور ناجائز چیزیں دیکھتے ہوئے اگر موت سو گئے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا حالت ہو؟ اس لیے خاص طور پر جو بھی موبائل وغیرہ اخیر میں جب نیند آ جاوے سائیڈ میں رکھ دو. بلکہ فالتو چیزوں کو لے کر بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے. ویسی چیزوں کو لے کر مت بیٹھو. جو جائز چیزیں ہیں ان میں جیسے مسائل ہے، کتابیں ہیں، یا جو ضروریات کی چیزیں، کوئی بیان وغیرہ سن رہے ہو تو یہ سنو. ایسی چیز سنتے ہوئے بھی اگر نیند آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ دین کی باتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، نعت نظم ہے. تو یہ ایسی چیزیں اگر سن رہے ہو، ورنہ موبائل کو رکھ دو، اس کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھو، آخرت کو سوچ کر پھر اس کے بعد سو. ڈائریکٹ سے اس لیے ہمیں اپنی موت کس حالت میں آئے گی اس کی فکر کرنا ہے. تو یہ اذا بلغت التراقی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ کوئی ہے، اب معالج کو بلاؤ، کوئی ہے بڑا ڈاکٹر وغیرہ علاج کر دے وے تو اس کو بلاؤ. ایک تفسیر کے مطابق، اور ایک تفسیر کے مطابق راق کے معنی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. یعنی جب ڈاکٹر سب فیل ہو جاتے تو اب کہاں جاتا ہے انسان کا ذہن؟ ہے کوئی باپو، ہے کوئی بڑا تعویذ گنڈا کرنے والا، تعویذ کرنے والا، تو جھاڑ پھونک کرنے والا تعویذ والے کو بلاؤ تاکہ اس کو بچا لے وے. لیکن
جب اللہ رب العالمین کی طرف سے وقت ختم ہو گیا تو نہ کوئی تعویذ اثر کر سکتا ہے اور نہ کوئی دوائی علاج اثر کر سکتا ہے، کوئی کام نہیں آتا ہی ہے، کوئی چیز کام نہیں آتی ہے، اب وہ دنیا سے اسے جانا ہی جانا ہے۔ تو وقیل من راق، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ فرشتہ پوچھتا ہے من راق، اور راکن کے ایک معنی ہے چڑھنے والا، یعنی اس کی روح کو لے کے کون چڑھے گا، مطلب اس کی روح کو لے کر جنت کے رحمت کے فرشتے چڑھیں گے یا عذاب کے فرشتے لے کر چڑھیں گے، کون چڑھے گا؟ چلو بھائی، کون لے کے جانے والا اس کی روح کو؟ یہ نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح کو لے کر نکالنے والے بھی نیک فرشتے، ملک الموت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، اور وہ جنت کے رحمت کے فرشتے، اور وہ روح کو لے کر جاتے ہیں۔ اور اگر برا آدمی ہوتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ وہی جہنم کے فرشتے، عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ عذاب دیتے جاتے ہیں۔ روح پھنستی ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے، پھر وہ چیختا چلاتا ہے، لیکن کسی کو ظاہر میں سنائی نہیں دیتا، لیکن روح کو تکلیف ہوتی ہے، روح اندر سے چیختی چلاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ سمجھو کہ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں بہت برا خواب دیکھتا ہے، تڑپتا ہے، چیختا ہے، پھر ایک دم سے گھبرا کر اٹھتا ہے، وہ ماننے آیا تھا، میں چیخ رہا تھا، یہ کچھ بھی نہیں، ہم تو دیکھ رہے تھے کہ تو آواز بھی نہیں نکالی، تو تو آرام سے سویا ہوا تھا، بالکل گھسگھساہٹ سویا ہوا ہے، اور یہ ارے کہ نہیں بہت ٹائم سے میں پریشان ہوں، یہ آیا تھا میرے ساتھ، یہ ہوا تھا، کہا کہ میں تو بازو میں بیٹھا ہوں۔ تو بازو میں بیٹھے ہوئے کو پتا چلتا نہیں، اور سونے والا برا خواب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اٹھنے کے بعد بھی پسینہ پسینہ ہوتا ہے، اور اٹھنے کے بعد بھی گھبرا رہا ہوتا ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، یہ اثرات اس پر دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو یہ حالت، لیکن پاس میں بیٹھنے والے کو کوئی حالت نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو سکرات میں بھی یہی، مردے پر کیا بیت رہی ہے، مرنے والے پر کیا بیت رہی ہے، اس کی روح کس انداز سے نکالی جا رہی ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، وہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بس تیاری کر لینا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ گمان کر لے گا کہ اب جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، بس اب یہاں سے جانا ہے، دنیا سے چاہو نہ چاہو ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ تو وہ گمان کرتا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، یعنی پنڈلی سے گویا مرنے کے وقت جب تڑپتا ہے تو ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر مل جاتی ہے، اور پنڈلیاں جب روح یہاں تک نکل جاتی ہے اب پنڈلی اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ وہیں پڑی رہے گی، چپکی رہے گی اپنی جگہ پر۔ تو اس طرح جس حال میں پنڈلی موت آئی ہوگی تو اسی حال میں پنڈلی لگی رہے گی۔ تو گویا یہ ایسی حالت ہو جائے گی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے، یعنی یہ جانے کا وقت آ گیا، اب اس وقت تمہیں کھینچ کر لے جائیں گے اپنے پروردگار کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو خاتمہ بھی خیر نصیب فرمائے، اور اچھی حالت میں ہم تمام کی موت واقع ہو۔